بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 3 باب سوم چل رہا ہے، جس کا آج ہم پارٹ جیم کریں گے، تھرڈ یعنی اس کا حصہ ہے یہ سیرت طیبہ اسوہ حسنہ، اور اس میں دو ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں کوشچن آنسرز کر دی ہیں، میں اس کی ریڈنگ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ لفظ رحمت کے لغوی معنی رحم، شفقت اور مہر کے ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس کے معنی تمام جہان ہیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دنیا کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائی، بلکہ ان کے جان و مال کی پاسداری فرمائی تاکہ کسی کو بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع نہ ملے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو مخلوق کی کسی دنیا کی کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ایسے احکامات اور ایسی چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کے مال کی اور ان کی حفاظت ہوتی رہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آخری نبی سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے اور قریبی لوگوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ آپ کی رحمت سے اپنے پرائے سب بہرہ ور ہوتے تھے۔ یعنی صرف اپنے ہی نہیں بلکہ پرائے لوگ بھی فائدہ مند ہوتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام تو تھی ہی، لیکن بچے، عورتیں، غلام، یتیم، غریب، بوڑھے، عام لوگ اور جانور وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بہت زیادہ تھی۔ یعنی اچھا، اس میں فرسٹ پیج بھی تھا، سوری میں بھول گیا، جس میں سیرت طیبہ یا اسوہ حسنہ، اس کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں۔ بے شک اس کی ایکسرسائز نہیں ہے، لیکن اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تعارف: لفظ سیرت کے معنی ہیں عادت اور انداز، اور طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ۔ طیبہ کہتے ہیں بھائی پاک کو۔ سیرت طیبہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن، اخلاق و آداب، عبادات اور طرز زندگی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارک تھیں اس کے مطابق آپ بھی زندگی بسر کریں تو اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں دنیا کی ہر زبان میں بے شمار تصانیف و تالیف کی گئی ہیں، یعنی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار اس پہ جو ہے کالم نگاری کی گئی ہے۔ اس لیے سیرت نگاری اسلامی ادب کا ایک منفرد موضوع ہے۔ یعنی سیرت کے بارے میں لکھنا جو ہے وہ اسلامی ادب کا ایک خاص موضوع ہے، جس میں شعر و شاعری کو نعت اور مولود شریف کے نام سے، جبکہ نثر کو سیرت نگاری یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے پڑھتے ہیں اس کو ہم نعت کہتے ہیں، یعنی شاعری جو ہوتی ہے۔ اور اگر ریٹن میں لکھا ہو، یعنی ریٹن سے مراد جس کو ہم نثر کہتے ہیں، عام لکھت میں جو آتا ہے، جیسے کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیرت نگاری یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں اور اوصاف میں سے آپ کا رحمت للعالمین کی وصف موصوف ہونا امت کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں۔ یعنی ویسے تو آپ ماشاءاللہ تمام خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، لیکن اس میں جو خاص خوبی آپ کے اوصاف میں، یعنی آپ کے جو اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، اس میں جو رحمت للعالمین کی خوبی ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ سیرت طیبہ کے اس حصے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بحیثیت ایک سماجی مسئلہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے رحمت کے طور پر ان کے ظہور ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو سیرت طیبہ یعنی جو آپ کی پاک سیرت ہے، اس کے بارے میں آپ کی حیات مبارکہ جو ہے، یعنی جو زندگی گزاری آپ نے، اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ سماجی ہو مسئلہ، یعنی آپ نے جو اس میں اگر دیکھا جائے کہ جو قوم کے لیے ملی، یعنی آپ نے صرف کسی انفرادی قبیلے کے لیے یا کسی انفرادی شخص کے لیے کچھ نہیں، بلکہ تمام معاشرے کے لیے ایک جیسا آپ نے کام کر کے دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں اور بہترین زندگی کا عملی مظاہرہ کریں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی۔ معلم و مربی یعنی ٹیچر کو کہتے ہیں، سمجھے۔ منتظم یعنی مینجمنٹ، سپہ سالار، آپ کو پتہ ہے فوج کا جو سپہ سالار ہوتا ہے، اور منصف یعنی کہ انصاف کرنے والے کے اسباق شامل کیے گئے ہیں۔
اب پہلے پیج میں تو میں نے آپ کو بتا دیا جس میں رحمت للعالمین کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا ہے کہ بچوں پر شفقت اور رحمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ شفقت، پیار اور محبت فرماتے تھے اور اپنی گود میں بٹھا کر کھلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انہیں نہیں روکا اور انہیں اپنے مبارک کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے. یہاں تک کہ دوران نماز بھی اگر حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں اتارتے تھے. یعنی یہاں تک آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے تھے. بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ رحمت اور شفقت والا تھا، بلکہ اگر کوئی بات سمجھانی ہوتی تو نرمی اور شفقت سے ان کی تربیت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حقوق کی پامالی کو برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی حقوق نہ توڑے جائیں بچوں کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، اور کبھی سختی سے مخاطب نہیں ہوئے. حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہتا تھا. ایک دفعہ کھانے کے دوران میرا ہاتھ تھالی میں ادھر ادھر چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی طرف سے اور دانے ہاتھ سے کھایا کرو. یعنی پلیٹ میں ادھر ادھر چلنا، یعنی جہاں سے جی چاہ رہا تھا وہاں سے وہ نوالا لے رہے تھے. عورتوں کے لیے رحمت. اسلام سے پہلے پوری دنیا اور بالخصوص عرب کی عورتیں بہت زیادہ مظلوم تھیں. انہیں مال و دولت سمجھا جاتا تھا. ان کے رشتہ دار ان کی پیدائش پر اس قدر ناراض ہوتے تھے کہ کبھی کبھی انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے اور انہیں معاشرے میں بہت ادنا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کم تر درجہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام لائے تو ہر عورت کو ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کا درجہ دیا اور ان کے حقوق کا تعین کیا. انہیں اپنے شوہر، بھائی، باپ اور اولاد کے لیے باعث عزت بنائے اور ان کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی اور انہیں مال جائیداد رکھنے اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا. وہ اپنے والدین کی وراثت میں سے حصہ لیں گے اور دوسرے بھی ان کے وارث بن جائیں گے. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلم اور غیر مسلم خواتین کی بے حد عزت و تکریم کرتے تھے. ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. آپ تو غیر مسلم عورتوں پر بھی اپنی چادر ڈال کر ان کا احترام کرتے تھے. آج لفظ عار ہے، عار کا مطلب برا سمجھنا، ٹھیک ہے. غلاموں کے لیے رحمت. غلاموں اور کنیزوں کا رواج زمانے قدیم سے پوری دنیا میں رائج تھا، جن پر انتہائی ظلم و زیادتی کی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں غلاموں اور کنیزوں کو باوقار اور خود مختار زندگی گزارنے کے حقوق کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی. آپ نے غلام یا کنیز کے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہو سکیں. انہیں کپڑے، کھانے پینے اور اچھی تعلیم و تربیت کی تلقین فرمائی. یہی وجہ تھی کہ آپ کی شفقت و محبت کے نتیجے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر محسوس کیا اور اپنے والدین کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی سختیاں سہنے کے بعد آزادی حاصل کی اور سیدنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہوئے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی آزادی ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ان کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام شمار ہوا کرتا تھا. بعد میں آپ کو اسلامی ریاست میں گورنر کا عہدہ عطا کیا گیا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں ماں کا درجہ دیا اور اس کی ہر ضرورت اور حاجت کو پورا فرمایا. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرمایا کہ نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے. یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت. یتیم ہر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو اور جس کا باپ فوت ہو جائے، جبکہ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو غریب اور معاشی طور پر کمزور ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور اور نادار لوگوں کو بھرپور انداز میں تسلی دیتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں غریب اور یتیم بھی شامل ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتیموں اور مسکینوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے. یتیم اور مسکین بھی زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں. مصارف جو بتائے گئے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے تو یتیم اور مسکینوں کو بھی دیتے ہیں. ایک مسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالی بن کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا
کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جناب ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بیچ دو اور کلہاڑی خرید لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں ایک دستہ لگا کر اسے فرمایا تم کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر اپنا پیٹ پالو، یہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بہتر ہے، یعنی مانگنے سے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں فرمایا ترجمہ میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں، یعنی آپ نے دکھائی تھی دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرح گٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دیا۔ قرآن پاک میں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بوڑھے اور عام انسانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عام لوگوں کا احترام بالکل نہیں کیا جاتا تھا، معمولی بات پر کسی کو قتل کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنی جان، مال اور ناموس کے تحفظ اور عزت کا حق دیا۔ ناموس بھی بھائی عزت کو ہی کہتے ہیں۔ رشتہ داروں، عزیز و اقارب، عورتوں، مردوں، بچوں اور کمزوروں کے حقوق کا تعین کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان مبارک ہے کسی مومن سے بد کلامی کرنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے بھائی، ہم ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معافی دے کر دنیا کے سامنے رحمت للعالمین ہونے کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کے پیغام ہدایت کی بدولت تمام انسان سیدھے راستے پر آ گئے اور ابدی نقصان سے بچ گئے، یعنی ابدی کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا جو نقصان ہے۔ اس نعمت کو قرآن مجید میں اسی طرح بیان کیا گیا ترجمہ اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، یعنی ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ جانوروں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والے حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، یعنی گروپس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں اور پرندوں کو زمین پر رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسان کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے ضرورت کے وقت ان سے خوراک، سواری، بوجھ اٹھانے اور دیگر ضروریات کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حق تلفی اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے پورا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ پھل پھول، بیل، بوٹے، درخت اور پودے نہ صرف اس زمین کی زینت ہیں بلکہ انسانوں کی زندگی بھی ان سے وابستہ ہے۔ زینت کہتے ہیں بھائی خوشنما، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر آباد زمین کو آباد کرنے، درختوں اور فصلوں کو بڑھانے کی ترغیب دی ہے اور اس عمل کو صدقہ جاریہ شمار فرمایا ہے۔ جو شخص پھل والے درخت یا اناج لگاتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ یا جانور یا انسان کھاتا ہے تو اس شخص کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے چڑیا کے گھونسلے سے ایک چوزا نکالا، یعنی بچہ نکالا، تو اسے حکم فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کا چوزا واپس دے دو اور اسے تکلیف نہ دو۔ ایک دفعہ ایک باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو گڑاتے ہوئے سنا، یعنی ڈکارتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا مطلب درد سے چیخنا۔ تب آپ نے مالک سے فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور وزن زیادہ رکھتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جانوروں کی اچھی خوراک اور ان کی دیکھ بھال کا اچھا انتظام کرنے کا فرمایا بلکہ ان کے ساتھ شفقت، نگہداشت اور بھلائی کی بھی تلقین فرمائی۔ نگہداشت کہتے ہیں پالنا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑوانے، انہیں نشانہ بازی کے لیے نشانہ بنانے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن رکھنے سے منع فرمایا، یعنی طاقت سے زیادہ جتنا وہ بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ تو بھائی یہ چیپٹر تھا، بہت ماشاءاللہ شاندار چیپٹر تھا، اچھا تھا، بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو۔ کویشچن آنسرز بھی میں نے اس کے سولو کر دیے، ایک لانگ تھا، 3 شارٹ تھے اور بقایا 3 ہی MCQs تھے۔ تو آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔